الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محبت سے مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نوری محفل پہ چادر تنی نور کی پھیلا ہوا آج کی رات دلی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات عرش پر تم ہے فرش پر تم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے اور پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے دیکھنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے منزل کی جانب سفینے چلے میری سائن دعا آج کی رات سبحان اللہ کے ساتھ چونکہ مختصر ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے ای کو تھوڑی سی کم کر دیں اور حضرت علامہ مولانا محمد عابد اتاری صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ نے یہاں حاضر ہونا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں اللہ پاک ہم سب کا قبول فرمائے جنہوں نے اس مسجد کو بنایا جو آباد کر رہے ہیں جنہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آج الحمدللہ شب برات کی خوبصورت رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ اس رات بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں اے بچوں لڑو نہیں تو آرام سے بیٹھو مسجد میں آئے ہو قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں جو شرارت کرے اسے باہر نکال دیں لنگر بھی نہیں ملے گا خاموشی سے بیٹھیں چپ کر کے اس رات جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں نامہ اعمال جو ہے وہ تبدیل کیے جاتے ہیں اس لیے اس رات کو ایک عظمت والی رات کے طور پر منائیں دیکھیں کہ نیا نامہ اعمال آنا ہے اور پرانے رجسٹر جو ہیں وہ بند ہو جانے ہیں یعنی اور ہمارے ہاں جیسے سکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں نا تو بچوں کو ہوم ورک ملتا ہے بھئی گھر سے اتنا کام کر کے آنا ہے
تو جب وہ بچہ واپس جاتا ہے تو بعض ٹیچر جو ہیں، اکثر ٹیچر جو ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ شروع میں کیا لکھا ہے اور آخر میں کیا لکھا ہے۔ اگر شروع والا بھی خوبصورت ہو، اچھی ہیڈنگ دی ہوئی ہو، صاف ستھرا لکھا ہوا ہو اور آخر میں بھی اچھی لکھائی ہو تو اس کو پاس کر دے گا۔ اسی طرح یہ رات پرانے نامہ اعمال بند ہو رہے ہیں اور نئے نامہ اعمال شروع ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہمارا نامہ اعمال آخر سے بھی اچھا ہو اور شروع سے بھی اچھا ہو۔ اور اللہ کریم اس رات کو آسمانی دنیا پر تشریف لے کے آتا ہے۔ آسمانی دنیا پر، آسمانی دنیا یہ جو سب سے آخر والا آسمان ہے نا، نیچے والا، اس کو آسمانی دنیا کہتے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر آتا ہے اور مغرب سے لے کے طلوع فجر تک یہ آواز آتی ہے، الا بمستغفر فاغفر له، الا بمسترزق فارزق له۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق دیا جائے؟ سبحان اللہ۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے؟ اور یہ آواز جو ہے وہ صبح تک آتی رہتی ہے، یعنی مغرب سے شروع ہو کر طلوع فجر تک یہ ساری رات سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والے خاطر کھلا ہے دروازہ۔ آج اس پر بھی اعتراض ہو رہے ہیں چونکہ ہم بڑے جدید ہو گئے ہیں، ہر بندے کے پاس نالج آ گیا ہے۔ یہ نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ علم نہیں ہے، چونکہ علم جو ہوتا ہے نا وہ عمل ساتھ لے کے آتا ہے۔ قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ جو جتنا علم والا ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ آج نالج آ گیا ہے، معلومات آ گئی ہیں، لیکن کیا اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے؟ وہ تو کم ہو رہا ہے دن بدن۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت جیسے ہمارے پہلے بزرگوں میں تھا، ہمارے ادوات، ہمارا شرم و حیا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ ملنا، تعلقات، لوگوں کی نظروں کے اندر حیا جو تھی نا وہ ختم ہو گئی، نظروں سے حیا ختم ہو گئی، دل سے ایمان ختم ہو گیا۔ اور پھر اقبال نے کہا آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل ایمان تو دل کا ہے اور نگاہ کا ہے، جس کی نگاہ پاک نہیں ہے سارا دن ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کو میں خالی بلیم نہیں کرتا، بڑی عمر کے بھی آنے جانے والی عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن اپنی نظر گندی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نگاہ کسی عورت پر پڑ گئی، غیر محرم پر پڑ گئی، اور فوراً اللہ کے خوف سے اس نے نگاہ واپس کر لی، اللہ اس کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا۔ ہم نے کبھی غور کیا نا، اقبال نے کہا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے ثنا ماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی ہماری سجدوں میں لذت نہیں ہے تو کیونکہ ہماری نگاہ پاک نہیں ہے۔ جب نگاہ پاک ہوگی تو پھر عبادت میں لذت پیدا ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اپنی نگاہ کو سنبھال کر رکھے، اس پر حیا کا پہرا بٹھا دے گا، اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دے گا، اس کے سجدوں میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو موضوع جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ اس رات بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگلے سال حضرت عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے سال میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے جو ہے وہ لسٹیں کر دی جاتی ہیں، اور جو اگلے سال میں فوت ہونے والے ہیں ان کی لسٹیں بھی بن جاتی ہیں۔ ہم میں سے پتہ نہیں کون ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، کس کا نام موت والی طرف لکھا گیا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے خاتمہ میں ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ ہم تو اپنی طرف سے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ کتنے لوگوں کے کفن بازاروں میں آ چکے ہوتے ہیں، لیکن جس نے پہننا ہے کفن وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی پلاننگ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یار کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے۔ سوچیں ذرا کہ ہماری پلاننگ میں کبھی موت شامل ہوتی ہے؟
ہم جب پلاننگ کرتے ہیں بھی اگے کی کرنا ہے جی، کل نو ہن بچے ہو گئے نے، پہلے شادی کرنی ہے جی، پھر بچے ہو جان، پھر بچے ہو گئے، پھر بچے بڑے ہو جان، سکول جان لگ پے، بچے جوان ہو گئے، انہاں دی شادی دی فکر، کدی اسی اپنی پلاننگ دے وچ موت نو رکھیا ہی نہیں۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے اعلان کیا اپنے وزیروں سے، کہا کہ مجھے میرے ملک کے بے وقوف کٹھے کر کے دو، جو سب سے بڑے بے وقوف ہیں میں ان کا امتحان لوں گا، اور جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا میں اس کو انعام دوں گا۔ اب بے وقوف لوگ، کم عقل لوگ، جنہوں پاگل اسی آکھنے ہیں، مینٹل قسم دے لوگ، وہ سارے کٹھے ہو گئے بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم حرکتیں کرو عجیب عجیب، جس کی حرکت مجھے سب سے بے وقوف لگے گی میں اس کو انعام دوں گا۔ خیر انہوں نے اپنی طرف سے بے وقوفیاں شروع کر دی، جو سب سے بڑا بے وقوف تھا نا اس کو بادشاہ نے انعام بھی دیا اور اس کو ہار بھی پہنایا۔ وہ انعام لے کے چلا گیا، تھوڑے دنوں کے بعد اسی بے وقوف کو پتا چلا کہ جس بادشاہ نے مجھے انعام دیا تھا وہ بیمار ہو گیا۔ تو لوگ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس نے کہا یار مجھے بھی جانا چاہیے۔ اب اس کو پوچھنے کے لیے چلا گیا کہ وہاں بڑے بڑے لوگ بادشاہ کی عیادت کر رہے ہیں، اس کا حال پوچھ رہے ہیں، طبیعت کا پوچھ رہے ہیں۔ اب یہ بے وقوف بھی آ گیا اور اس نے بادشاہ سے پوچھا جی بادشاہ سلامت سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگا جی بس اب تو اگلے جہان کی تیاری ہے۔ تو بے وقوف جو تھا بے وقوف کہتا ہے یہ اگلا جہان کیا ہوتا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اگلے جہان کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ یہ تو فانی دنیا ہے، یہاں 50 سال 60 سال 70 سال، اصل جہان وہ ہے، اصل دنیا وہ ہے جہاں میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اچھا وہ بے وقوف تھا نا، اس نے پوچھا کہ بادشاہ اچھا یہاں تو نے بڑے محلات بنائے، بڑے نوکر چاکر رکھے ہیں، اگے بھی کچھ بنائے ہی، اور جتھے جا رہے ہیں اتنے بھی کچھ بنائے ہی، کوئی نوکر بھیجے نہیں، کوئی محلات کھڑے کیتے نہیں، کوئی پیسہ جمع کیتے ہی۔ بادشاہ نے کہا ایسا تو میں کوئی پروگرام ہی نہیں بنایا۔ تو وہ بے وقوف جب اٹھن لگا نا، اس نے اپنا ہاتھ لا کے بادشاہ دے گلے اس نے کہا میرے تو بڑا بے وقوف تو ہے بھئی، جتھے 30 سال رہنا 40 50 سال رہنا سی تو سب کچھ بنا لیا، اور جتھے ہمیشہ واسطے رہنا سی تو بنایا ہی کچھ نہیں۔ خود کہہ رہے ہیں زبان دے نال کہ وہ ہمیشہ کی دنیا ہے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ کہ یہ غافل لوگوں کا کام ہے موت کو سمجھنا کہ بس جی ہن شام ہو گئی، ہن کہانی ختم ہو گئی، بھی کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی شروع ہوئی ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ گلاں بہت ساریاں نے، میں کوئی ایڈا بڑا خطیب نہیں ہاں، ایک طالب علمانہ طور تے تواڈے سامنے معروضات پیش کر رہے ہیں کہ اج دی رات تو نئی زندگی شروع ہوئے سکتی، اج دی رات تو نئی زندگی شروع ہوئے کہ یا اللہ جو پچھلے ہو گئے تو معاف کر دے۔ وہ بڑا مالک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس دی رحمت دے وچ کوئی تنگی نام دی چیز کوئی نہیں، اس دی رحمت ہر کسی نوں شامل ہے۔ آؤ رب دی بارگاہ دے وچ 10 لوگ ایسے نے، 10 لوگ ایسے بدبخت نے کہ جنہاں دی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی رحمت دی نظر نہیں کرتا۔ وہ بدبخت ہمیشہ بدبختی رہندے نے۔ انہاں وچ کیڑے لوگ نے؟ چند لوگ میں تواڈے سامنے گنوا دینا۔ سب تو پہلا ماں باپ دا نافرمان، ماں باپ دا نافرمان شب برات والی رات بھی نہیں بخشیا جاتا، وہ کعبے بھی نہیں بخشیا جاتا، وہ مدینے بھی نہیں بخشیا جاتا۔ جس کے والدین اس سے ناراض ہیں، جس نے والدین کو ستایا ہے، والدین کو دکھ دیے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے والدین پریشان ہیں، جو والدین کا بے ادب گستاخ ہے وہ اس رات بھی نہیں بخشا جائے گا، اس کی کہیں بھی بخشے نہیں جب تک کہ اس کے والدین راضی نہ ہو جائیں۔ دوسرا کون ہے؟ شراب پینے والا، شراب کا عادی، جو شراب کا عادی ہے وہ اس رات نہیں بخشا جاتا۔ نمبر 3 زانی، جو زنا کی عادت ہے جس کے اندر معاذ اللہ۔ اب زنا کی بھی کئی قسمیں، آنکھوں کا زنا ہے، بعض لوگوں کو آنکھوں کے زنا کی عادت ہوتی ہے، یعنی حرام دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، کسی کام میں اپنے حرام ہاتھوں کو داخل کرنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، حرام کام کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ تو جو زنا کا عادی شخص ہے وہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا، اس لیے انعامات سے توبہ کریں۔ چوتھا کون ہے؟ اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور کینہ رکھنے والا،
اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور کینہ رکھنے والا، ایویں چڑ جانا کسی تو بھائی میں تیرے نال نہیں بولتا، چھوٹی جی گل ہو گئی اس نے بنیاد بنا کے اپنی رشتہ داروں کے بارے میں عرض کرنا کی، کیونکہ اگلا شخص رشتہ داری دے متعلق یعنی المشاہن، حدیث دے وچ لفظ ہے المشاہن، کسی مومن مسلمان دے نال بغض رکھن والا، حسد رکھن والا، اس دی غیبت کرنی، پیٹ پیچھے چگلیاں کرنیاں، یہ بڑے بڑے لوگاں دے وچ مرض ہے۔ اور میرے قبلہ میرے اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ، میرے مرشد حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری جزوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو حسد ہے نا، حسد اللہ سانو سب کو محفوظ فرمائے، حسد سب تو زیادہ طبقہ علماء دے وچ پایا جاتا ہے، مولویاں دے وچ حسد زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ ایک روایت بھی آپ نے نقل فرمائی ہے کہ شیطان اپنے 4 گدھے لے کے جا رہے سی، ایک تے حسد لدے ہویا، تے پوچھن والے نے پوچھا بھی حسد کس نو بیچے گا، کون خریدے گا؟ انہیں کیا حسد میں علماء نو بیچاں گا، تے علماء خرید لیں گے اور ایک دوسرے نال حسد کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک دی نص قطعی ہے کہ حسد جو نیکیاں نو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیاں نو کھا جاتا ہے۔ دیکھو نا کسی مسلمان دے بارے حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ، برائے مہربانی اج دی پاک رات دی برکت دے نال اج اس محفل وچ آ کے اپنے دل پاک کر جاؤ، دل صاف کر جاؤ مسلماناں واسطے۔ اگر دل صاف ہوئے گا نا، دل پاک ہوئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دا نور برسے گا دل۔ تو بچپن دے وچ کیا خوبصورت جملہ دیندے سی بھی بچے لڑ پڑے تے انہوں نے کہنا لڑائی معاف کرو، اللہ دا گھر صاف کرو۔ تے اسی اس ٹائم یہ سمجھدے سی بھی اس تو مراد ہے بھی جا کے مسجد دی صفائی کرو۔ او بعد وچ پتہ چلے ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، اے مومن دا دل ہی اللہ دا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ آکھیا جاتا ہے دل نو صاف کرو، اے رب دا ویڑا ہے، رب دا عرش ہے، دل نو پاک کرو۔ اے کعبے دیاں گل نہیں مکدی جے اندروں نہ مکائیے۔ سبحان اللہ۔ جب تک دل صاف نہ ہو، دل پاک نہ ہو، اپنے دلوں کو اج اس محفل دے وچ صاف کر کے جاؤ۔ نمبر 5 رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داری توڑنے والا ایسا بدبخت ہے کہ اس رات بھی نہیں بخشیا جائے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے نے مجلس سے، فرمایا اگر کوئی میری مجلس سے رشتہ داری توڑن والا بیٹھا ہے، قطع رحمی کرن والا بیٹھا ہے تو چلا جائے۔ ایک صحابی اٹھ کے چلے گئے، کیونکہ پاک لوگ سن، وہ سچے تے سچے لوگ سن۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پاک کر چھوڑے ایسی، انہوں کا دل بھی پاک، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک۔ یار دیکھو نا مجلس لگی ہوئے، ہن میں تا جو کہ چھوٹا آدمی ہے، ایتھے کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوئے، بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے، اگر وہ ایتھے اتنے بڑے مجمع دے وچ پوچھ لمن بھی جے نے فجر دی نماز نہیں پڑھی اٹھ کے چلا جائے تے کوئی بھی نہیں جائے، بھی ہر کسی کو اپنی عزت نفس پیاری ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام دے صحابہ سانو سکھان واسطے، ساڈی تعلیم واسطے صحابی رسول اٹھ کے چلے گئے، تھوڑی دیر تو بعد واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی تو کدھر گیا سی؟ انہوں نے کہا جی میری پھوپھو میرے نال لڑی ہوئی سی، آنا جانا بند سی، تسی فرمایا رشتہ داری ختم کرن والا چلا جائے، میں او دے کھل گیا، او دے قدم چومے نے، معافی منگی ہے، اونوں راضی کر کے پھر تہاڈی مجلس۔ یا رسول اللہ تسی کیوں فرمایا سی رشتہ توڑنے والا اٹھ جائے؟ تسی تا کسی نوں اٹھاندے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ تسی تا کسی نوں اٹھاندے ہی نہیں، اتنی پاک مجلس ہے، اتنی خوبصورت مجلس ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وجہ سے فرمایا سی جس مجلس تے رشتہ داری تروڑن والا بیٹھا ہوئے اس مجلس تے اللہ دی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ چاچے دے نال لڑائی ہو گئی کسی گل تے، چھوٹی جی گل ہو گئی، سال ہو گئے جی عید تے بھی نہیں جانا، ساڈا سارا کچھ ختم ہے تواڈے نال، اور اسی پھر مسلمانی دا دعویٰ بھی کرنے ہیں، اسی اس رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہون دا بھی دعویٰ کرنے ہیں کہ جس کی خوبصورت زندگی ہے، جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو معاف کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، اکو در گزرتے نال اپنی زندگی گزاری ہے، اپنے دشمنوں تے عطاواں کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، اسی اس نبی دے امتی ہیں، پھر اس دے باوجود قطع رحمی کرنا،
فرمایا رشتہ داری توڑنے والا بھی اس رات نہیں بخشیا جاتا۔ آج اس مجلس سے نیت کرو انشاءاللہ اگر تواڈے وچ کوئی عمل کر جائے تو میرا آن دا پد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اج تو بعد اسی اپنے دل نو وسیع کریے۔ دل حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم انہاں دی ذات تے ساڈی جان قربان، انہاں دی کلمہ دی دھول نو اصلی سلام پیش کرنے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیاں یاراں بیلیاں نو پوچھیا کہ یار کون کون چاہندا ہے اللہ سانو معاف کر دے؟ سارے چاہنے ہیں نا کہ قیامت والے دن جدو اللہ دے سامنے پیش ہوگی تے اللہ سانو معاف کر دے۔ عرض کی تھی امیر المومنین اسی سارے چاہنے اللہ سانو معاف کر دے۔ فرمایا پھر تسی اپنے بھائیوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ بھئی تم اپنے بھائیوں کو معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بالکل سوکھا جہا کلی ہے، سمپل جہا، کوئی اوکھی گل نہیں۔ اپنے دل نو وسیع کرو، لوگاں دے نال تعلقات بہتر کرو، نماز روزے تک دین نو محدود نہ کرو۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات دا نام ہے۔ ساڈے اوتے ساڈے دوستاں دے حقوق نے شریعت نے بیان فرمائے، ساڈے والدین دے حقوق نے، بیوی اور شوہر دے حقوق نے۔ شوہر اور بیوی دا ایک نازک رشتہ ہے۔ اسی بس ماں دی شان ہی سنی رکھی ہے آج تک، ماں دی شان ہی سنی اور کدی کدی ختم تے چلے گئے تے پیو دی شان سن لئی چند شیر اور اسی سمجھیا بس اسے دے وچ ہی پورا دین اسلام بند ہے۔ نہیں، ایک بندے نے 60-70 لاکھ روپیہ لایا، 50-60 دیگ اس نے چڑھوا دیتی ہے جی، پورے علاقے چ ہلو لو گئی جی، بڑا سخی ہے بڑا، اور دل دے وچ نیت اے سی کہ لوگ آکھن یار بڑا چودھری صاحب رانا صاحب بڑا سخی آدمی ہے۔ ریاکاری دی نیت ہوئے تو صدقہ باطل، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اپنی اہلیہ نو ایک لقمہ کھوائے نا، ایک لقمہ، اللہ تعالیٰ اس کو صدقے دا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ، وہ بھی انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، دیکھو میری گل سنو، مجلس دے وچ بیٹھ کے یاراں بیلیاں دے وچ بیٹھ کے کوئی بھی نہیں آکھدا کہ میں اپنی بیوی نال پیار کردا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ عائشہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ ہم مردوں کی بات کریں، پھر مردوں میں حضور نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا خوبصورت تربیت ہے۔ اور دور جاہلیت دے وچ کی ہوندا سی کہ عورت نو ایام مخصوص آ جانے تے انہاں نے بانڈے وکھرے کر دینے، ناپاک ہو گئی عورت، اینو روٹی نو ہاتھ نہیں لان دینا۔ حضرت عائشہ فرمانی ہے کہ میں بھی ایام مخصوص دے وچ سی، نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے، میں پانی پی رہی سی، میں نے حضور نے فرمایا عائشہ میرے لیے بھی بچا دینا، تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا دینا۔ حضرت عائشہ فرمانی میں تھوڑا جہا پانی بچا کے دیتا تے نبی علیہ السلام نے اس جگہ پہ منہ لایا جتھے میں منہ لا کے۔ کیا خوبصورت نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اور یہ تعلیم فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے کہ جس طرح تیرے والدین تے تیرے تے حقوق نے، تیری بیوی دی بھی تیرے تے حق نے، اور بیوی دے اوتے بھی مرد دے حقوق نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ کائنات دے وچ کوئی وہ حقوق بیان نہیں کر سکتا، کوئی لائف سٹیٹ ہوئے، کوئی ادارہ ہوئے جڑے نبی علیہ السلام نے خوبصورت اصول دے چھٹے نے سن۔ اسی چونکہ انہاں گلاں سنن دے عادی نہیں ہیں، لیکن کدی کدی سننیاں پی جاندیاں نے، کوئی نویں گل کدی سنن نوں لب جاوے تے پھر انسان نوں بڑا سرور آندا ہے کہ ساڈا دین کتنا خوبصورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بیوی نے ایک مرتبہ شوہر دی ناشکری کیتی، کہ مائیں اکثر کہہ دیندیاں کہ جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں کوئی سکھ نہیں ویکھیا، عورتاں کہہ دیندیاں کہ جدوں دی پرنی کے آئیاں میں کوئی سکھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ اپنے شوہر دی ناشکری کیتی، فرمایا اللہ اس عورت دے 70 سال دے نمازاں اور نوافل برباد کر دے گا۔ ایک جملہ اس نے شوہر دی نافرمانی دے وچ بولیا، ناشکری دے وچ بولیا۔ حضور تشریف فرمانے، چلو نبی علیہ السلام دی شان دی بھی گل آئی، حضور بیٹھے نے تے انصاری لوگ آئے نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ ساڈا اٹھ پاگل ہو گیا ہے، بدک گیا ہے، وہ چٹ وٹدا ہے، تسی آؤ کوئی دم کر دیو۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تے انہوں نے ایک حویلی دے وچ اس نوں بند کیتا ہویا۔ حضور نے فرمایا کھولو میں اندر جانا، انہوں نے کہ یا رسول اللہ تانوں نقصان نہ پہنچائے، سارے انہوں چاک پڑھتا تانوں نقصان۔ حضور نے فرمایا علمت الثقلان انی رسول اللہ، فرمایا اے جاندا ہے میں اللہ دا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علمت الثقلان
فرمایا زمین و آسمان جانتے نے میں اللہ دا رسول ہاں، کھولو بوا۔ انہاں بوا کھولیا، حضور نے اٹھ پل ویکھیا تے وہ فوراً آیا نبی علیہ السلام دے سامنے، اس نے سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور دے سامنے سجدہ ریز ہویا، درخت نے آ کے نبی علیہ السلام نو سجدہ کیتا۔ تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹر پیندے نے، ہاتھ وچ کنکر بھی درود پڑھ لے، دساں گن گن تیرے کی کمال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال۔ نبی علیہ السلام جدو صحابہ نے دیکھا کہ درخت بھی حضور نو سجدہ کر رہے ہیں، جانور بھی حضور نو سجدہ کر رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم انسان ہو کر آپ کو سجدہ نہ کریں؟ فرمایا نہیں، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اس تو بات کہ کیا حقوق نبی علیہ السلام نے بیان کیا؟ کوئی کیا حقوق بیان کر سکتا ہے جڑے حضور نے بیان فرمایا؟ ایک آخری بات، ایمان افروز بات، نبی علیہ السلام دی صحابی نے مدینے دے وچ گھر ہے، جہاد تے جان لگے تے اپنی بیوی نو آکھیا بھی جدوں تک میں واپس نہیں آ جاندا تو گھروں باہر نہیں نکلنا۔ چلے گئے جہاد دے وچ، چونکہ پہلے جہاد ہوندے سی پیدل بھی، ایک شہر فتح کیتا تے پھر اگے چلے گئے، پھر اگے چلے گئے، کافی مہینے لگ گئے، صحابی واپس نہیں آئے۔ اس دی بیوی نو پتہ لگا کہ اس دا والد بیمار ہے، والد بیمار ہے۔ تسی سارے سمجھ سکتے ہو کہ اگر بیٹی نو پتہ لگ جائے نا میرا باپ بیمار ہے، اس نو سکون نہیں آتا جدوں تک اپنے والد نو ویکھ نہ لگے۔ ہن اس عورت نے پیغام بھیجیا نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ میرا شوہر مینوں آکھ کے آئی کہ میری اجازت تو بغیر گھروں باہر نہیں نکلنا، میرا والد بیمار ہو گیا، میں چلی جاواں۔ حضور نے فرمایا شوہر کی اطاعت کر، یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے دن بعد والد کی طبیعت اور بگڑ گئی، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے پھر پیغام بھیجا یا رسول اللہ والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہن میں چلی جاواں۔ فرمایا شوہر کی اطاعت کر، تیرے لیے بہتر ہے۔ بالآخر اس دا والد فوت ہو گیا، اس نے پھر پیغام بھیجا یا رسول اللہ آخری دیدار کر لوں، ہن تے آخری دیدار ہے نا، لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، پھر اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان تے میدان محشر دے وچ ملنا ہے۔ یا رسول اللہ آخری دیدار کر لوں اپنے والد۔ حضور نے فرمایا اجے بھی شوہر دی اطاعت کر، سبحان اللہ، تیرے واسطے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ویکھو نا گھر بھی کوئی دور کوئی نہیں، چوتھی گلی دے وچ گھر ہے والد دا، اور والد دا سامنے جنازہ اٹھ رہا ہے تے بچی نہیں جا رہی کہ میرے شوہر نے مینوں آکھیا سی میری اجازت تو بغیر نہیں جانا، اور میرے نبی نے مینوں اجازت نہیں دیتی، باہر قدم نہیں رکھیا، جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے بچہ بھیجیا، کسی نو بھیجا، فرمایا پتہ کر کے او مائی گئی تا نہیں، سبحان اللہ، مائی گئی تا نہیں، آ کے دس یا رسول اللہ نہیں گئی۔ اپنے شوہر دی گل تے قائم نے، یا رسول اللہ کوئی نہیں گئی۔ نبی علیہ السلام نو جدو پتہ لگا، حضور نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اور حضور اتنا روئے کہ نبی علیہ السلام دی داڑھی مبارک تار ہو گئی آنسواں دے نال، اور فرمایا جان والے جاؤ اس عورت نو پیغام دے دے کہ تیرے اس عمل دی برکت نال اللہ نے تینوں بھی بخش دیتا، تیرے والد نو بھی بخش دیتا، تیرے بھی گناہ معاف تے تیرے والد دی بھی گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیا حقوق نبی علیہ السلام نے میاں بیوی دے بھی بیان فرمائے، اولاد دے بھی بیان فرمائے، ماں باپ دے بھی بیان فرمائے۔ رشتہ داری نو ہمیشہ قائم ہی رکھنا چاہیے، لوگاں دے نال حسن سلوک سانو سب کو رکھنا چاہیے۔ کما تدین تدان، فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ جڑا معقولہ ہے نا اردو دے وچ استعمال ہوندا ہے، یہ دراصل حدیث دا ترجمہ ہے۔ کما تدین کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا ہوتے لوگاں دے نال ساڈے اچھے معاملات ہوئے، خوش اخلاقی ہوئے، زبان دے وچ مٹھاس ہوئے، کسے دا دکھ سن لینا بھی بڑی گل ہے۔ سن لینا، اج کل سنن والے تھوڑے نے، سنان والے بہت نے، سنن والے تھوڑے نے، سنن والے بنو۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کیا کہ مکہ بھریا سی سنان والے نال، سنن والا کوئی نہیں سی۔ مکے دے بڑے بڑے خطیب سن، سارے سنان والے سن، سنن والا کوئی نہیں سی۔ پھر سنن والا بلال حبشی آیا، سنن والا ابو بکر صدیق آیا، سنن والا عمر آیا، عثمان آیا، مولا علی آیا۔
تعالیٰ وجل کریم آفتاب زندگی کی شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک عظیم مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا و دین۔ یا رسول اللہ تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کے ذرے بنے ماہ مبین، اے یتیموں کے سہارے، اے غریبوں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سے کوئی نہیں، وما علیہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔